جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ النصر کی یہ آیات ہے۔ سورہ النصر مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری صورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر اس کے بعد آیات تو نازل ہوتی رہی، لیکن کوئی مکمل صورت آپ پر نازل نہیں ہوئی، یعنی یہ مکمل صورت آخری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو 23 سال کے عرصے پر محیط ہے، کوئی زیادہ لمبی مدت نہیں ہے، یعنی اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے، کہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں لوگوں کے اخلاق بالکل نچلی سطح پر آ چکے تھے، کہ کوئی ان کے اندر انسانیت باقی نہیں تھی۔ ظلم و ستم کرنا، قتل و غارت گری، لوٹنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یعنی یہ وہ اخلاق تھے ان کے جو انتہائی ناپسندیدہ تھے۔ تو اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں دیکھیں کس حال کو پہنچا دیا، یعنی آپ کی اس حیات مبارکہ میں ہی دین اسلام پورے عرب پر غالب آ چکا تھا، اور اب کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہی تھی جو کہ اسلام کو روک سکے، اسے نیچا دکھا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح نصیب ہو جائے۔ فتح سے مراد کسی جنگ کی فتح نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل کامیابی ہے کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ پورے عرب میں کوئی اسلام سے ٹکر لینے کی جرت نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ جب ایسی کیفیت برپا ہو جائے، قائم ہو جائے کہ اللہ کی مدد ہو اور فتح ہو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی کبھی تو وہ مرحلہ تھا کہ ایک ایک شخص بڑی مشکل سے دین اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا تو کتنے افراد تھے، یعنی پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید نے، یعنی 4 افراد تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے چپکے چپکے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اور پھر علل اعلان اس دعوت کو پہنچانا شروع کیا، جس سے مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہوا، اور پھر آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ یعنی جب نبوت کا 7واں سال تھا تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، عزیزوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور ہر طرح سے قطع تعلق کر دیا گیا کہ کوئی چیز آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ یعنی یہ ساری کیفیات تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد
مسلسل میدان جنگ میں اپنے آپ کو موجود رکھا، یعنی جنگیں لڑی ہیں، ہتھیار بند رہے ہیں، دشمن سے مقابلہ کیا ہے، اپنے دانت شہید کرائے ہیں، زخمی ہوئے آپ جنگوں میں، یعنی کیسی کیسی جد و جہد آپ کو کرنی پڑی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ چپ کے دعوت دیتے تھے، چند افراد آپ کے ساتھ تھے، بڑی مشکل سے آپ کے ساتھ اس گروہ میں لوگ شامل ہو رہے تھے۔ 13 سالہ مکی دور میں دیکھ لیں کتنے ایک افراد تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز میں پیدا ہو گئی تھی۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال، اور ہجرت کے بعد پھر یہ کیفیت برپا ہو گئی کہ وفود کے وفود آنے لگے دین اسلام قبول کرنے کے لیے، قبیلے کے قبیلے پورے عرب سے آپ کی طرف آنے لگے، اور اس سال کو یعنی 9 ہجری کے سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفود کا سال، کہ کثرت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس موقع پر کیا نصیحت فرمائی آپ کو کہ جب یہ موقع آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کوئی عام شخص دنیا میں اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی جد و جہد کرتا ہے اور وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے تو وہ کیسے جشن مناتا ہے، اپنی کامیابی پر دعوتیں دیتا ہے لوگوں کو، اپنا فخر جتلاتا ہے، لیکن سبب کیا دیا گیا ہے ان آیات میں کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ پورا عرب جو ہے آپ کی دعوت کے زیر اثر ہو گیا، لوگوں نے کس طرح سے اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ لوگ عزتوں کے محافظ بن گئے، جان و مال کے محافظ بن گئے، اعلیٰ اخلاق کے مالک بن گئے۔ تو بجائے اس کے کہ خوشیاں منائیں، جشن منائیں، شادیانے بجیں، آپ کو نصیحت کی گئی کہ فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کیجیے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی حاصل ہو اللہ کی نصرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اپنے مال سے بھی، جو بھی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں اللہ کے لیے استعمال کریں۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس مشن پر آپ کو بھیجا گیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور وہ 10 ہجری میں جو حج ہے، آپ دیکھ لیں 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا جو آپ کے سامنے موجود تھا، جس کو آپ نے خطاب کیا، اپنا خطبہ دیا۔ کتنی بڑی کامیابی تھی کہ ایک ایک شخص بڑے مشکل سے دین اسلام قبول کر رہا تھا، اب یہ تھا کہ آپ کے پاس سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تو حج میں موجود تھا جو کہ آپ کی جان نثاروں کا۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کیجئے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار شروع کر، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمارے کہ لوگوں اللہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیا کریں، اور فرمایا کہ بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی کثرت بیان کی آپ نے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جد و جہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا چین، اپنا آرام، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا کاروبار بھی قربان کیا اس کام میں۔
مصائب برداشت کیے، تکلیفیں دینی، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، لیکن پھر بھی انسان کبھی بھی اپنی جد و جہد پہ فخر نہ کرے۔ سبق یہ ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو کامیابی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے توبہ اور استغفار کریں کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہ گئی، کوئی سستی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہی سبق ہم سب کے لیے۔ اور میں انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے قصور معاف کرتا ہے، یعنی وہ سزا دینے کی طرف مائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، بلکہ جب بھی اس کا بندہ اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور اس کی طرف توجہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ یعنی اندازہ نہیں کر سکتا انسان اللہ کی طرف سے معافی کا کہ وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑھیے تمہیں عذاب دے، یا دوسرا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے لیے ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے بن جاؤ۔ ہے نا کہ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اقبال کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تو ہر وقت مائل و کرم ہے، کوئی رجوع تو کرے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر وقت اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ یعنی ایسا وہ رب ہے کہ ہر وقت اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہے، اور جب بھی کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسے اپنی طرف مائل پاتا ہے۔ تو کمی ہماری طرف سے ہے، رب کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کی طرف رحم و کرم کے ساتھ متوجہ ہے۔ تو فرمایا کہ انہ کان توابا، یقیناً وہ تواب ہے۔ یہ اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تواب، یعنی ہر وقت اپنے بندوں کی طرف مائل و کرم ہے، ان کے قصور معاف کرنے کی طرف وہ ہر وقت موجود ہے۔ لہذا جب بھی کوئی خطا سرزد ہو جائے، جیسے ہی احساس ہو، اپنے رب سے توبہ کرنے کی، معافی مانگے، آئندہ اپنی اصلاح کا وعدہ کر دینا چاہیے، تو یقیناً وہ معاف کر دیتا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اس پر کہ جو بھی اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں، تب ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ پوچھا جائے گا، حساب دینا ہے اس چیز کا۔ کیونکہ اب نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، نہ کوئی اور ہدایت آنی ہے، اللہ نے اس ہدایت کو محفوظ کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے اپنی کتاب کو بھی اور اپنے پیغمبر کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کے فرمان دیکھ لیں حدیثوں کی کتابوں میں کس طرح سے محفوظ ہیں، آپ کی پوری حیات مبارکہ محفوظ ہے۔ کثر ہماری طرح ہم مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں، اور پھر جو کچھ پڑھیں، جو کچھ علم حاصل کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اس کا ابلاغ بھی کریں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، کتنا میڈیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کیوں نہیں اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ، خواہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے، ایک آیت کا علم بھی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ۔